ماما وہ پینڈو سا ہے، میں اس سے شادی نہیں کرنی، افشاں اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ ماں نے پیار سے کہا، بیٹی وہ تمہارا کزن ہے، اچھا لڑکا ہے، کیوں شادی نہیں کرنی اس سے؟ افشاں نے کہا، ماما وہ پینڈو سا ہے، اسے کپڑے پہننے کی تمیز ہے نہ بات کرنے کی تمیز، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے کہا، افشاں شادی تو کرنی پڑے گی چاہے تم راضی ہو یا نہ ہو۔ افشاں نے اپنے کزن سارم کو کال کی، کہا، سارم میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تم شادی سے انکار کر دو۔ سارم نے کہا، میں ماں باپ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ افشاں نے کہا، میں تمہارے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ سارم نے کہا، تم خود انکار کر دو، میں نہیں کر سکتا۔ افشاں نے جب دیکھا کہ اس کی شادی سارم سے ہی کر رہے ہیں تو افشاں نے خودکشی کرنے کے لیے گھر میں پڑی میڈیسن کی کافی ساری ٹیبلٹس کھا لیں۔ ہاسپٹل لے کے گئی تو ڈاکٹر نے معدہ واش کیا، جان بچ گئی۔ افشاں نے اپنی امی کے سامنے ہاتھ جوڑے، ماما مجھ پہ رحم کرو، میں اس جاہل انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ بھی گاؤں میں۔ ماما نے کہا، بیٹی سوچ لو، ہم سب جانتے ہیں وہ سارم اچھا لڑکا ہے، کیا ہوا وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے تو؟ چاہے وہ گاؤں میں رہتا ہے لیکن وہ لڑکا تو اچھا ہے۔ افشاں کے نہ چاہتے ہوئے بھی افشاں کی شادی سارم سے کروا دی گئی۔ افشاں نے بس سمجھ لیا زندگی برباد ہو گئی، سارے خواب ختم ہو گئے، سب خواہشات جلا دی گئی ہیں، سب کچھ ایک جاہل انسان کے حوالے ہو گیا۔ پہلی رات تھی، افشاں نے سارم کو کہا، سارم تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، شادی ہو گئی، لیکن مجھ سے دور رہو۔ سارم نے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے افشاں، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ افشاں نے کہا، تم نے میری زندگی تباہ کر دی۔ سارم نے ایک ڈبیا کھولی، اس میں چمکتی ہوئی انگوٹھی تھی۔ سارم نے وہ ڈبیا افشاں کے سامنے رکھی اور کہنے لگا، افشاں یہ گفٹ آپ کے لیے ہے۔ افشاں نے انگوٹھی اٹھا کر سائڈ پر رکھ دی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی، رونے لگی۔ سارم نوافل ادا کرنے لگا، پھر افشاں کے پاس لیٹ گیا۔ یوں زندگی کا سفر شروع ہو گیا۔ افشاں کا دم گھٹنے لگا سارم کے ساتھ۔ سارم دیکھنے میں خوبصورت تھا، بس زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا اور ڈیسنٹ بھی تھا۔ افشاں ماڈرن سی لڑکی تھی۔ سارم صبح اٹھتے ہی افشاں کا ماتھا چومتا، پھر خود ناشتہ بناتا۔ افشاں کو غصہ آتا، یہ بندہ مجھے امپریس کرنے کے چکروں میں ہے۔ افشاں جب سارم کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھاتی بہت حیران ہوتی، اتنا مزے کا کھانا۔ سارم رات کو تھکا ہارا آتا، افشاں بس خاموشی سے اپنی دنیا میں گم سی رہتی تھی، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی سارم کی۔ سارم بھی افشاں کو کچھ نہ کہتا، گھر آ کر کھانا بناتا اور افشاں کو کھانا دیتا۔ افشاں پتھر دل تھی شاید، نہ گھر کی صفائی کرتی تھی نہ وہ کبھی سارم کو کپڑے صاف کر کے دیتی تھی۔ سارم اپنے کام خود کرتا تھا۔ سال گزر گیا، سارم افشاں کی ہر بے رخی چوم کر برداشت کرتا رہا۔ افشاں کو یوں لگتا تھا کہ ایک بدھو سا انسان پلے پڑ گیا ہے۔ سارم چونکہ مرد تھا، وہ عورت پر ہاتھ اٹھانا مرد کی شان کے خلاف سمجھتا تھا، پھر اس پر ہاتھ اٹھانا جو ہمسفر ہو۔ سارم نے ایک دن کہا، افشاں تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ پاگل، دیکھو رنگ کتنا دھیما پڑ گیا ہے تمہارا، تمہارے بال دیکھو کتنے روکھے ہو گئے ہیں۔ سارم افشاں کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک سال کے بعد سارم نے یوں افشاں کو چھوا تھا۔ افشاں کے بالوں میں آئل لگانے لگا تو افشاں نے کہا، چھوڑ دو مجھے سارم نے کہا، نہیں چھوڑوں گا۔ افشاں نے دھکا دیا، آئل سارم کے اوپر گر گیا۔ افشاں جانے لگی، اٹھ کر سارم نے بازو پکڑا اور پاس بٹھا لیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، افشاں میں یوں ایسے آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ افشاں نے کہا، میرا بازو چھوڑو سارم، مجھے درد ہو رہا ہے۔ سارم نے پاس بٹھایا، آئل لگانا شروع کیا افشاں کے سر میں آئل لگایا، پھر چہرے پہ اسکرب کرنے لگا۔ افشاں خاموش بیٹھی۔ سارم نے مسکراتے ہوئے کہا، چڑیل جاؤ اب شاور لے کر آؤ اور پنک ڈریس پہنو، میں تمہاری فیورٹ بریانی تیار کرتا ہوں۔ سارم بریانی بنانے چلا گیا اور افشاں اٹھ کر نہانے چلی گئی۔ نہاتے نہاتے افشاں کا پاؤں پھسل گیا اور اس کے سر پر چوٹ لگ گئی جس سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ سارم افشاں کی چیخ کی آواز سن کر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دروازے کے نیچے سے خون باہر آ رہا ہے۔ سارم کافی گھبرا جاتا ہے اور دروازے کو دھکا مار کے دروازہ توڑ دیتا ہے۔ سارم جب اندر آ جاتا ہے تو افشاں بغیر کپڑے زمین پر خون میں لت پت پڑی ہوتی ہے۔ سارم افشاں کو اٹھاتا ہے اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے کہ کسی طرح افشاں کو ہوش آ جائے۔ سارم رو رہا ہوتا ہے کہ اچانک افشاں کی آنکھ کھلتی ہے۔ افشاں سارم کو اپنے لیے اس قدر روتا دیکھ کر گلے لگا لیتی ہے اور خود بھی رونے لگتی ہے۔ اب سارم افشاں کو کپڑے پہنا کر ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ ہاسپٹل سے واپسی پر دونوں آئس کریم کھاتے ہیں۔ افشاں کا رویہ سارم کے ساتھ بہت حد
تک بہتر ہو جاتا ہے اور افشاں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں باپ کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ دوستو، کبھی بھی آپ کے ماں باپ آپ کے لیے غلط نہیں سوچتے، اس لیے ماں باپ کے فیصلوں کے خلاف جانا ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔